اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے یاد دہانی کے لیے آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت ماننے والا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی ماننے والا، ہے کوئی نصیحت لینے والا؟ معلوم ہوا کہ نصیحت ہے، لینے والا چاہیے۔ نصیحت آ چکی ہے، دوائی آ چکی ہے، کھائیں گے نہیں تو صحت کیسے ملے گی؟ کوئی آدمی ہے سامنے دوائی رکھ کے بیٹھا، اس کو گھور رہا ہے، کانسنٹریشن سے کیا ہوگا؟ اس کی کیا صحت ملے گی؟ اس کو اچھا ہو جائے گا، گلے میں باندھ لے۔ بہت سارے لوگوں نے قرآن میں پڑھ لیا اس میں شفا ہے۔ اب دیکھیے یہی بات میں کہہ رہا ہوں کہ قرآن کیا ہے؟ شفا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ پیٹ دکھ رہا ہے، باندھو گلے میں۔ تو پیٹ دکھنے کے لیے قرآن کی آیت کو گلے میں باندھ لیا، بے نمازی کے بھی گلے میں باندھ دے، نمازی بن جائے گا۔ پیٹ دکھنا جب صحیح ہو سکتا ہے تو پیٹ سے زیادہ تو دل نزدیک ہے۔ گلے میں اگر کوئی باندھ لے تو گلے سے پیٹ زیادہ نزدیک ہے کہ دل نزدیک ہے؟ کسی کے پیٹ میں خرابی، آپ گلے میں باندھ کے اچھا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی آدمی دنیا کی ہرس میں دوڑ رہا ہے، اس کے کیا گلے میں باندھ کے اس کے دل کو صحیح ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، نہیں ہوتا ہے۔ ایک انسان کے دل کو صحیح کرنے کے لیے اس کو سمجھنا پڑے گا قرآن کو۔ تو اس طرح کا طریقہ قرآن کے سلسلے میں اپنانا کہ جو قرآن و سنت سے خود ثابت نہیں ہے، قرآن کو سمجھنے کی بجائے اس کو دنیاوی چیزوں کے حاصل کرنے کا سستا نسخہ بنا لینا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ آپ دیکھیے لوگ کہتے ہیں گھر میں خیر و برکت کے لیے کیا کرنا؟ قرآن کی آیتیں گھر میں لگانا، فریم کرو اس کو اچھے سے، ایک دم سونے کے پانی سے لکھو اس کو، اور گھر میں کیا کرو؟ لگاؤ، دکان میں مکان میں خیر و برکت آئے گی۔ آپ بتائیے گھر میں لگا ہے سالوں سے، نماز نہیں آئی، دنیا کی خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ کتنے گھر ہیں قرآن لٹکا ہوا ہے، ایک گھر کا ایک آدمی نمازی نہیں ہے، گھر کا ایک کہاں نماز نہیں آ رہی زندگی میں؟ آپ دنیا منگا رہے، ڈالر منگا رہے گھر میں، صرف لٹکا دینے سے علاج اگر ہو جاتا تو آپ بتائیے گھروں کے اندر قرآن لٹکا دیتے سب کے سب دیندار بن جاتے۔ اس لیے کہ اصل بیماری بے دینی ہے، اصل بیماری بے دینی سے بڑھ کے کیا بیماری ہو سکتی ہے؟ منافقین کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری تھی، نفاق بیماری ہے، شک بیماری ہے، اگر واقعی علاج ہو سکتا ہے تو یہ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے گلے میں باندھ دیتے کوئی آیت، ہو جاؤ مسلمان۔ کیوں آخری وقت تک سمجھا رہے ہیں چچا لا الہ الا اللہ کہو، میں اللہ کے پاس تمہاری گواہی دوں گا؟ کیوں بول رہے ہیں؟ گلے میں باندھ نہیں دیتے تھے، کچھ پڑھ کے اس میں پلا نہیں دیتے تھے۔ قرآن شفا ہے دلوں کے لیے، جب تک کہ انسان قبول نہ کرے تب تک کہ قرآن سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیے سارے مسجد میں آ جائیں لوگ، جمعہ کے دن سب کے گلے میں امام صاحب باندھیں، ہفتہ بھر سب 5 نمازی ہو گئے، ایسا ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی آدمی اگر واقعی دعویٰ کرتا ہے گلے میں باندھنے سے سب صحیح ہو جاتا ہے، تو آپ باندھ کے بتا دو کسی بے نمازی کے گلے میں اور بناؤ اس کو نمازی، کیا کہیں گے لوگ؟ ارے اس کو سمجھانا پڑے گا۔ اچھا سمجھانا کیوں پڑے گا بھائی؟ قرآن میں طاقت ہے کہ آپ کے اندر طاقت ہے؟ آپ کی بات سے بڑھتا، آپ کی بات بڑی کہ اللہ کی بات بڑی؟ باندھو نا گلے میں اس کے۔ آپ کا دشمن اگر کوئی ہے، گھر کے اندر بچہ نہیں مان رہا، باندھو اس کو۔ پڑھا لکھا نہیں ہے، جاہل ہے، باندھو گلے میں، ڈاکٹر بن جائے گا وہ۔ آپ کی تمنا ہے کوئی ڈاکٹر بن جائے، باندھو گلے میں قرآن اس کے، اسکول کو مت بھیجو آپ اس کو، پاس ہو جائے گا وہ۔ یہ جہالت ہے۔ قرآن کو گلے میں باندھنا، گھروں میں لٹکانا اور اس طرح کی ساری چیزیں خرافات، اسلام میں اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ سے یہ قطعاً ثابت نہیں ہے۔
یہ ثابت نہیں ہے، کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن نصیحت کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے آسان کر رکھا ہے کوئی نصیحت ماننے والا، ہے کوئی نصیحت لینے والا، ہے کوئی جو چاہتا ہے کہ اس کو نصیحت کی جائے کہ وہ مانے۔ یاد رکھیں کہ نصیحت سے فائدہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان میں نصیحت کے قبول کرنے اور اس پر غور کرنے کا مزاج ہو۔ آپ بولے جا رہے ہیں اور سامنے والا بولتا ہے نہیں مجھ کو نہیں سننا ہے، مجھ کو نہیں ماننا ہے۔ جب وہ نصیحت لینے کے لیے تیار نہ ہو تو بہترین سے بہترین نصیحت بھی کچھ فائدہ نہیں دیتی ہے۔ ویسے ہی ایک انسان، اس کے سامنے آپ حق بات انڈیل دو، جب اس میں دل میں ماننے کا مزاج نہ ہو فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے پہلی چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ کہ ایمان ہونا چاہیے، دل میں قبول ہونا چاہیے۔ تو قرآن